بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 9th کلاس کی انگلش پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم یونٹ 5 پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم سبق ہے، نئی کتاب ہے اور نئے نئے تصورات جدید دور کے حساب سے جو ہے نا پیش کیے گئے ہیں، تاکہ پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ مختلف اپنے جو گولز ہیں، مقاصد ہیں وہ بنائیں اور نئے نئے کام کریں۔ اور یہ جو روایتی جو کام ہے کہ ہم نے فلاں فلاں شعبے میں جانا ہے، صرف ڈاکٹر بننا ہے یا پولیس میں جانا ہے یا جناب بیوروکریسی میں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے دنیا میں، تو اس سے ہٹ کر بتانے کے لیے کہ دنیا نے کیسے ترقی کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم سبق ہے، سارا سبق ذرا دھیان سے پڑھیے گا۔ وومن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینرشپ، عورتوں کو بااختیار بنانا۔ امپاورمنٹ کا معنی ہوتا ہے بااختیار بنانا، ان کو پاور دینا، تھرو انٹرپرینرشپ کاروباری زندگی کے ذریعے۔ یہ میں ترجمہ انٹرپرینرشپ کا ترجمہ کروں گا کاروباری زندگی۔ انٹرپرینرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے جو رسک ہیں، جو خطرات ہیں، وہ دیکھ کر مد نظر رکھ کے تو کوئی کام کریں اور اس میں فائدہ بھی ہو، یعنی کوئی ایسا کام کا آغاز کریں جس میں فائدہ اور نقصان دونوں ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ نقصان کم سے کم اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی نئی صورت جو ہے وہ اپنائیں، اس کو کہتے ہیں انٹرپرینرشپ۔ پیرا نمبر 1، انٹرپرینرشپ ریفرز، لفظ انٹرپرینرشپ ریفرز اشارہ کرتا ہے ٹو دا پروسیس آف سٹارٹنگ۔ پروسیس کہتے ہیں عمل کو، سٹارٹنگ آغاز کرنا، مینیجنگ انتظام کرنا، اینڈ گروئنگ اور بڑھانا، بزنس وینچر کاروباری وینچر مہم جوئی۔ وینچر کہتے ہیں جس میں کوئی خطرہ ہوتا ہے، بزنس وینچر یعنی کاروباری مہم، کاروباری مہم کو بڑھانا، انتظام کرنا اور آغاز کرنے کا عمل جو ہے اس کو کہتے ہیں انٹرپرینرشپ۔ انٹرپرینرز کاروباری لوگ، آر دی انڈیویجولز یہ وہ افراد ہوتے ہیں، ہو آئیڈینٹیفائی اپرچونٹیز جو شناخت کرتے ہیں مواقع کی، یعنی مواقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی موقع ہے، ہم کوئی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیلکولیٹڈ رسک اور لیتے ہیں شمار کیے ہوئے خطرات، اینڈ برنگ دیئر انوویٹیو آئیڈیاز ٹو لائف، اور لفظی ترجمہ لاتے ہیں اپنے تخلیقی آئیڈیاز جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، ان کو ٹو لائف زندگی کی طرف۔ مطلب یہ کہ ان کو زندگی دیتے ہیں، ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ برنگ دیئر انوویٹیو آئیڈیاز ٹو لائف، دے کریٹ پروڈکٹس۔ یہ اس پیرے میں نا، یہ پہلے پیرے میں جامع انداز میں خلاصہ ہے کہ انٹرپرینرشپ کا کنسیپٹ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں۔ دے کریٹ پروڈکٹس وہ پیدا کرتے ہیں پروڈکٹس پیداوار اور سروسز یا خدمات، ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈز، مارکیٹ کے ڈیمانڈز طلب کو پورا کرنے کے لیے، سالو پرابلمز وہ حل کرتے ہیں مسائل، اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اور حصہ ڈالتے ہیں اکانومک گروتھ، معاشی گروتھ کیا کہتے ہیں بڑھوتری میں، اکانومک گروتھ معاشی ترقی میں، آپ کہہ لیں معاشی ترقی میں وہ حصہ ڈالتے ہیں۔ کنٹریبیوٹ ٹو کا معنی ہوتا ہے حصہ ڈالنا، لفظی ترجمہ کرتے ہیں ممد و معاون ہونا، حصہ ڈالنا۔ انٹرپرینرشپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ، یہ جو انٹرپرینرشپ ہے، یہ جو کاروباری زندگی ہے، یہ صرف محدود نہیں ہے کسی خاص شعبے تک، یعنی ہم یہ کہہ سکیں بھی فلاں جو شعبہ ہے یا فلاں شعبہ ہے اس کو آپ اپنائیں تو یہی انٹرپرینرشپ کا کنسیپٹ ہے، یا فلاں کام کریں تو یہی ہے۔ اس میں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ It can range from small home based businesses to large corporations. It can range یہ ہو سکتی ہیں، یہ جو ہے نا رینج فرام مطلب یہ کہ چھوٹے، یہ فلاں چیز سے لے کر، It can range from small home based businesses چھوٹے گھریلو بنیاد پر کیے جانے والے بزنسز، جو کاروبار ہیں مختلف، ان سے لے کر ٹو لارج کارپوریشنز بڑی تنظیموں تک یہ ہو سکتے ہیں۔ اٹ کین رینج فرام، یہ یوں ترجمہ کر لیں، اس کا دائرہ کار ہے چھوٹے
گھریلو بنیاد پر کیے جانے والے مختلف قسم کے کاروبار سے لے کے ٹو لارج کارپوریشنز، بڑی تنظیموں تک. تو یہ آپ اس کا ترجمہ کر لیں. پیرا نمبر 2 فار وومن، عورتوں کے لیے انٹرپرینرشپ آفرز مور دین جسٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس. یہ جو کاروباری زندگی ہے آفر پیش کرتی ہے مور، مزید، یعنی زیادہ، دین بنسبت جسٹ صرف فائنینشیل، مالی انڈیپینڈنس، آزادی کے. یعنی اس میں صرف مالی آزادی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ملتا ہے. اگر ایک عورت، ایک لیڈی جو ہے وہ کاروبار کرتی ہے، اٹ امپاورز دیم، یہ جو کاروباری زندگی ہے، یہ انٹرپرینرشپ، اٹ امپاورز دیم، ان کو بااختیار بناتی ہے، پاور دیتی ہے، بااختیار بناتی ہے ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، کہ وہ قابو میں لائیں اپنے مستقبل کو. اب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی ایک عورت بزنس کرتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو اپنے مستقبل کا وہ فیصلہ کر سکتی ہے، ادروائز وہ دوسروں کی محتاج ہے. ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، کہ وہ قابو میں رکھیں اپنے مستقبل کو. چیلنج سوسائٹل نارمز، وہ مقابلے کی دعوت دیں، چیلنج کریں، مقابلے کی دعوت دیں سماجی، سوسائٹل، معاشرتی نارمز جو ہے نا، قاعدوں کو، طور طریقوں کو. ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم یہ کہتے ہیں عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، بس بندے ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ مختلف طرح کے جو ہمارے جو لیڈران ہیں، اور مذہبی لیڈران بھی، وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کر سکتے ہیں، بڑھیاں نہیں کر سکتی. تو ان کو وہ دعوت مقابلے کی دعوت دے سکتے ہیں. آؤ ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ بیکم، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ابھی ہمارے پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، جیسے آگے مثالیں ابھی سبق میں آ جائیں گی. اینڈ بیکم لیڈرز، اور بن جائیں رہنما، رہنما ان دیئر کمیونٹیز، اپنے معاشروں میں. تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ میں، دیر ہیو بین مینی ایگزامپل آف وومن، یہاں پہ رہی ہیں بہت سی مثالیں آف وومن، عورتوں کی، ہو امبریسڈ انٹرپرینرشپ، جنہوں نے کیا کہتے ہیں کاروباری زندگی کو اپنایا. ٹو اچیو سکسیس، امبریس کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، گلے لگا لینا، امبریس. تو کاروباری زندگی کو انہوں نے گلے لگا لیا. ٹو اچیو سکسیس، کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اینڈ بریک سوسائٹل بیریئرز، اور معاشرتی، سماجی جو رکاوٹیں، ان کو بریک، توڑنے کے لیے. یہ ہے پیرا نمبر 2. پیرا نمبر 3 ون آف دی ارلیسٹ اینڈ دا موسٹ significant example of a successful woman entrepreneur is حضرت ختیجہ. the earliest، سب سے پہلے، and the most، اور بہت significant، اہم، example، مثالیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک، کن کی؟ آپ سکسیسفل، کامیاب، وومن، عورت کی. انٹرپرینر، جو کہ ایک کاروبار کرنے والی ہو، یا کاروباری عورت، کامیاب کاروباری عورت کے انتہائی یا موسٹ سگنیفیکنٹ، بڑی اہم مثالوں اور ابتدائی لوگوں میں سے جو ایک وہ ہے حضرت ختیجہ. آپ پرومیننٹ، آگے ان کی وضاحت ہے، ایک نمایاں بزنس وومن، کاروباری عورت، فرام مکہ مکرمہ سے جو بلونگ کرتی تھیں، جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا. حضرت ختیجہ واز ناٹ اونلی، حضرت ختیجہ تھیں نہ صرف ون آف دا ویلدیسٹ انڈیویجولز، مالدار افراد میں سے ایک، آفر ٹائم، اپنے وقت کی، بٹ شی واز آلسو نون، بلکہ شی واز، وہ تھیں، آلسو بھی، نون، مشہور، فار ہر وزڈم، اپنی دانائی، وزڈم، انٹیگریٹی، ایمانت داری، سالمیت، اینڈ لیڈرشپ، اور قیادت کی وجہ سے. کس میں؟ ان مینیجنگ اے تھرائیونگ ٹریڈنگ بزنس، پھلنے پھولنے والا تجارتی کاروبار، اس کو مینیج کرنے میں، ان مینیجنگ، انتظام کرنے میں، یعنی پھلنے پھولنے والے کاروباری بزنس کے انتظام و انصرام میں لیڈرشپ کی وجہ سے، لیڈرشپ ان کی اس چیز میں تھی. تو یہ تھا پیرا نمبر 3. پیرا نمبر 4 The story of حضرت خدیجہ demonstrates how even a male-dominated society women can thrive through her hard work, intelligence and strategic thinking. حضرت خدیجہ کی کہانی
ڈیمونسٹریٹ واضح کرتی ہے، ہاؤ کیسے، ایون حتیٰ کہ ان اے میل ڈومینیٹڈ مردوں کے غلبے والے سوسائٹی معاشرے میں وومن عورتیں کین تھرائیو پھل پھول سکتی ہیں، ترقی کر سکتی ہیں تھرو ہارڈ ورک محنت کے ذریعے، انٹیلیجنس ذہانت کے ذریعے، اینڈ اسٹریٹجک اور حکمت عملی والی تھنکنگ سوچ کے ذریعے. شی کیئرفلی ایکسپینڈڈ ہر ٹریڈنگ وینچرز، انہوں نے بڑے احتیاط سے ایکسپینڈ وسیع کیا، ایکسپینڈ وسیع کرنا، انہوں نے بڑی احتیاط سے وسیع کیے اپنے ہر ٹریڈنگ تجارتی وینچرز مہم جوئیاں، کنڈکٹنگ بزنس کاروبار کرتے ہوئے اکراس پرے ویریس ریجنز کئی علاقوں کے، اکراس ویریس ریجن کئی علاقوں میں پھیلے ہوئے جو بزنس ہیں وہ کرتے ہوئے، کنڈکٹنگ بزنس اکراس ویریس ریجنز. ہر انفلوئنس ان کا جو اثر ہے ایکسٹینڈڈ بڑھ گیا، بیونڈ ہر ویلتھ ان کی دولت سے پرے. شی بیکیم اے سمبل آف امپاورمنٹ فار ادر وومن، وہ بن گئی اے سمبل علامت آف امپاورمنٹ کی، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، اثر و رسوخ ہے، یا وہ با اختیار ہیں، وہ بن گئی علامت با اختیار ہونے کی، امپاورمنٹ کی سمبل علامت فار ادر وومن دوسری عورتوں کے لیے. شوئنگ دیٹ، یہ چیز بتاتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے کہ جینڈر شوڈ ناٹ بی اے بیریئر ٹو سکسیس، جو صنف ہے جینڈر شوڈ ناٹ بی اے بیریئر، اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ٹو سکسیس، کامیابی کے لیے. ہر ایگزامپل ہیز انسپائرڈ جنریشن آف وومن، ان کی مثال نے ترغیب دی، انسپائر ترغیب دینا، ان کی ایگزامپل مثال نے ترغیب دی، یہ ترغیب دی ہے جنریشن آف وومن عورتوں کی کئی نسلوں کو ٹو پرسو دیئر انٹرپرینوریل ڈریمز، کہ وہ پیچھا کریں، تعاقب کریں. پرسو کا معنی ہوتا ہے تعاقب کرنا، فالو، پیچھا کرنا، اپنے کاروباری ڈریمز خوابوں کا، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کا تعاقب کریں، ان کا پیچھا کریں خوابوں کا. مطلب یہ کہ جو کاروباری زندگی کے حوالے سے جو کسی عورت کے خواب ہیں اور وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، تو جیسے حضرت خدیجہ نے حاصل کیے تو ان کو بھی کرنے چاہیے، یا ان کو دیکھ کر بہت سی عورتوں کے بھی، جو حضرت خدیجہ ہیں وہ کامیاب ہوئی تھیں، بڑی بزنس وومن تھیں، تو ہم بھی بزنس وومن بنتی ہیں. تو ان کی جو مثال ہے، ہر ایگزامپل ہے انسپائرڈ، انہوں نے بڑا موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا، تحریک دی. ریگارڈ لیس آف سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز، باوجود معاشرتی یا سماجی توقعات کے. ہر معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کہ بھئی عورت کو ایسا کرنا چاہیے، مرد کو ایسا کرنا چاہیے. تو باوجود کہ معاشرے میں توقعات عورتوں سے وابستہ تھی کہ عورتوں کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن عورتوں نے کیا کیا، حضرت خدیجہ کو فالو کیا اور اپنے جو کاروباری جو ڈریمز ہیں ان کو پرسو کیا. تو یہ تھا پیرا نمبر 4. پیرا نمبر 5. ان ماڈرن ڈے پاکستان، جدید دور کے پاکستان میں وومن انٹرپرینرز، کاروباری عورتیں، آر پلینگ این انکریزنگلی امپورٹنٹ رول، ادا کر رہی ہیں انکریزنگلی بہت بڑھنے والا، انکریزنگلی یا بہت امپورٹنٹ اہم رول، کردار، ان ویریس سیکٹرز آف دا اکانومی، معاشی کے معاشی زندگی نہ کریں بلکہ اکانومی، معیشت کے ویریس سیکٹرز، مختلف شعبوں میں. فرام bustling urban centers like Karachi and Lahore to smaller towns and rural areas. From bustling ہلچل والے، سرگرمی والے، اربن شہری، سینٹرل مراکز، ٹھیک ہے، یا مطلب یہ سرگرمی والے ٹھیک ہی ہیں جہاں پہ ہلچل ہوتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، شور و غل ہوتا ہے. گہمی والے شہری مراکز لائک کراچی اور لاہور، جیسا کہ کراچی اور لاہور ہیں، سے لے کر ٹو سمالر ٹاؤنز، چھوٹے ٹاؤنز، قصبوں،
اینڈ رورل اور دیہاتی ایریاز علاقوں تک. وومن آر میکنگ سٹرائڈس, عورتیں قدم بڑھا رہی ہیں. میک سٹرائڈ کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا. آگے بڑھ رہی ہیں ان فیلڈز, مختلف میدانوں میں, سچ ہے جیسا کہ فیشن ہے, ٹیکنالوجی ہے, فوڈ کھانا ہے, ایڈوکیشن تعلیم ہے, اینڈ کرافٹس اور دستکاریاں ہیں. کرافٹس یعنی ہاتھ سے جو کام کیے جاتے ہیں, ہاتھ سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. وومن لیڈ بزنسز, کاروبار, عورتوں سے چلائے جانے والے کاروبار, ہیو بیکم مور ویزیبل, بن چکے ہیں بڑے ویزیبل, نمایاں, ود مینی فیمیل, جبکہ بہت سی عورتیں, انٹرپرینرز, کاروبار کرنے والی, فائنڈنگ سکسیس, وہ کامیاب فائنڈنگ پا رہی ہیں, کامیابی پا رہی ہیں, سکسیس یا کامیاب ہو رہی ہیں, فائنڈنگ سکسیس یا کامیاب ہو رہی ہیں یا کامیابی پا رہی ہیں, تھرو ڈٹرمینیشن, پکے ارادے کے ذریعے, اینڈ انوویشن, اور تخلیق کے ذریعے, نئی نئی چیزیں بنانے کے ذریعے. تو یہ ہے پیرا نمبر 5. پیرا نمبر 6. Several initiatives have been launched, کئی اقدامات, have been launched کا آغاز کیا گیا ہے. لانچ کا معنی ہوتا ہے آغاز کرنا, انتظام کرنا. کئی initiatives, کئی اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے, to support women entrepreneurs, کاروباری عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, کاروباری عورتوں کی مدد کرنے کے لیے, ان پاکستان میں کاروباری عورتوں کو کی سپورٹ کے لیے کئی اقدامات شروع کیے گئے ہیں. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز, تھوڑا قرض دینے والے ادارے, مائکرو تھوڑا, کم, فائنانس پیسہ دینے والے انسٹیٹیوشن ادارے, آفر لونز, پیش کرتے ہیں قرض, ٹو ہیلپ وومن, عورتوں کی مدد کے لیے, اسٹارٹ اسمال بزنسز, کہ وہ شروع کریں چھوٹے کاروبار. وائل مینٹرشپ پروگرام, جبکہ سرپرستی کے پروگرام, منصوبے یا پروگرام, گائیڈ ایسپائرنگ بزنس وومن, وہ رہنمائی کرتے ہیں خواہش مند کاروباری عورتوں کی, کس میں, ان ڈیولپنگ ایسینشیل سکلز, ضروری مہارتوں کو ڈیولپ کرنے میں, فروغ دینے میں, ترقی دینے میں. وومنز چیمبرز آف کامرس, عورتوں کے ایوان تجارت, اور آلسو پرووائڈنگ, یہ چیمبر آف کامرس کیا ہوتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل کر کے کہ بھئی کامرس کے حوالے سے چیزوں کو بنانا, پھر تیار کرنا, منڈیوں تک پہنچانا, اس کے کیا کہتے ہیں سرگرمیوں کو دیکھنے والا اور رکاوٹوں کو دور کرنے والا یہ ادارہ ہوتا ہے, چیمبر آف کامرس. چیمبرز آف کامرس عورتوں کے ایوان تجارت اور آلسو پرووائڈنگ, یہ بھی مہیا کر رہے ہیں پلیٹ فارم فار فیمیل انٹرپرینرز, اور کاروباری عورتوں کو ٹو نیٹ ورک, پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں ٹو نیٹ ورک, جڑنے کے لیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جڑ جائیں, اینڈ شو کیس دیئر پروڈکٹس, اور اپنی پیداواروں کو, بلکہ اپنی پیداوار کو شو کیس دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے. مطلب یہ کہ وہ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں تاکہ عورتیں جو ہیں وہ دوسروں سے جڑیں اور اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ وہ شو کریں, دکھائیں. پیرا نمبر 7. ہاؤ ایور, تاہم, ڈسپائٹ دی ایڈوانسز, باوجود ان ترقیوں کے, ٹھیک ہے, وومنس اسٹل فیس سگنیفیکنٹ چیلنجز, عورتیں پھر بھی سامنا کرتی ہیں اہم چیلنجز, مشکلات کا, ان بیکمنگ سکسیسفل انٹرپرینرز, بننے میں کامیاب کاروباری شخصیات, یعنی کامیاب کاروباری شخصیات بننے میں اب بھی ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. پیرا نمبر 8. وائل, جبکہ مینی وومن ان پاکستان میں بہت سی عورتیں, آر ڈیفائنگ دی اوڈز, مشکلات سے مزاحمت کر رہی ہیں. ڈیفائی کا معنی ہوتا ہے نہ ماننا, مزاحمت کرنا. دی اوڈ کا معنی مشکلات. دے آفن فیس, وہ اکثر سامنا کرتی ہیں, سوسائٹل
سوسائٹی کے، معاشرے کے معاشرتی کنسٹرینٹس، پابندیوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، کنسٹرینٹس دیٹ میک انٹرپرینرشپ، جو کہ پابندیاں بنا دیتی ہیں کاروباری زندگی کو مور چیلنجنگ، مزید مشکل. سم آف دا کامن آبسٹیکلس، ٹھیک ہے، عام رکاوٹوں میں سے کچھ انکلوڈ شامل ہیں. کس کو؟ وہ نیچے والوں کو. ابھی وہ نیچے آ رہی ہیں کہ یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے. کلچرل ایکسپیکٹیشنز، ثقافتی توقعات. ان مینی پارٹس آف پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ٹریڈیشنل جینڈر رولز، روایتی صنفی رولز، کردار. صنفی کردار مطلب یہ کہ عورتوں نے یہ کام کرنے ہیں، بندے یہ کام کریں گے، بندے یہی کام کر سکتے ہیں، عورتیں یہی کام کر سکتی ہیں، عورتیں فلاں نہیں کر سکتی اور بندے فلاں نہیں کر سکتی، یہ والا جو کام ہے. روایتی صنف کے کردار، وہ یہ ہدایت دیتے ہیں، ڈکٹیشن دینا، ہدایت دینا کہ وومن شوڈ پریورٹائز ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ترجیح دیں کس کو؟ گھریلو ڈیوٹی، ذمہ داریوں کو، اوور پروفیشنل گولز، پیشہ ورانہ اہداف پر. دس کلچرل ایکسپیکٹیشن، یہ ثقافتی توقع، کریٹس پیدا کرتی ہے بیریئرز، رکاوٹیں، فار وومن، عورتوں کے لیے، ہو وش، جو چاہتی ہیں، ٹو پرسو انٹرپرینوریل کیریئرز، کہ وہ پیچھا کریں کاروباری کیا کہتے ہیں کیریئرز، پیشوں کا، مشغلوں کا، کیریئر مشغلوں کا، پیشوں کا. ایز دے آفن فیس، جیسا کہ وہ اکثر فیس سامنا کرتی ہیں، کریٹیسزم، تنقید کا، اور لیک آف سپورٹ، اور حمایت کی کمی کا، سپورٹ حمایت، مدد کی کمی کا، فرام فیملی، خاندان، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے سے. بچے کو پیسے دے دیتے ہیں کاروبار کرو، لڑکیوں کو نہیں دیتے، سپورٹ نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عورتوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں. لمیٹڈ ایکسیس ٹو ریسورسز، محدود رسائی، ٹو ریسورسز، ذرائع تک. مینی وومن، بہت سی عورتیں، پارٹیکولرلی بالخصوص ان رورل ایریاز، دیہاتی علاقوں میں، ہیو، رکھتی ہیں، لمیٹڈ ایکسیس، محدود رسائی، ٹو فائنینشیل ریسورسز، مالی ذرائع تک، ایجوکیشن، تعلیم، اینڈ نیٹ ورکس، اور مربوط نظام تک. مطلب یہ ہے کہ مالی ذرائع بھی عورتوں کے پاس کام ہے، ایجوکیشن بھی کام ہے، اور مربوط نظام کی سہولت عورتوں کے پاس دیہاتوں میں نہیں ہے. بینکس میں بھی ہیزیٹینٹ، ہو سکتا ہے بینک ہو سکتا ہے کہ وہ ہچکچائیں، ہیزیٹینٹ، ہچکچائیں، ہو سکتا ہے ہچکچانے والے، ہیزیٹینٹ، ٹو آفر، پیش کرنے میں، لونز، قرض، ٹو وومن، عورتوں کو. مطلب بینک ہو سکتا ہے کہ وہ ہچکچائیں کس میں؟ ٹو آفر لونز، قرض دینے میں، قرض پیش کرنے میں، ٹو وومن، عورتوں کو. اینڈ بزنس ٹریننگ پروگرامز، اور کاروباری ٹریننگ کے جو منصوبے ہیں، پروگرام ہیں، آر ناٹ آلویز ریڈیلی اویلیبل، نہیں ہوتے ہمیشہ آسانی سے اویلیبل، میسر، ریڈیلی آسانی سے. موبیلٹی ایشو، آنے جانا، نقل و حرکت کے ایشوز، مسائل. وومن ان سرٹن ایریاز، عورتیں مخصوص علاقوں میں فیس، ہو سکتا ہے کہ وہ سامنا کریں، ریسٹرکشنز، پابندیوں کا، آن دیئر موومنٹ، جو پابندیاں ان کے موومنٹ، حرکت پہ ہیں، وچ کین لمٹ، جو کہ محدود کر سکتی ہیں، دیئر ایبلٹی، ان کی صلاحیت، ٹو میٹ کلائنٹس، گاہکوں سے ملنے کی صلاحیت، ٹریول فار بزنس، اور کاروبار کے لیے سفر کرنے کی صلاحیت، اور ایکسس مارکیٹس، یا کیا کہتے ہیں مارکیٹس میں جو ایکسس ہے اس کی جو صلاحیت ہے، اس کو وہ لمٹ کر سکتی ہیں، جو پابندیاں ان کے اوپر ہوتی ہیں. کلچرل نارمز، ثقافتی اصول، ضابطے، قاعدے، نارمز، اراؤنڈ موبیلٹی، نقل و حرکت کے حوالے سے، میک اٹ ڈیفیکلٹ، بنا دیتے ہیں اس کو مشکل، فار مینی وومن، بہت سی عورتوں کے لیے، ٹو مینیج دیئر بزنس، کہ وہ اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو مینیج کریں، ان کا انتظام کریں، بزنس کا انتظام کریں، افیکٹولی، مؤثر انداز میں. لیگل
قانونی اینڈ انسٹیٹیوشنل اور ادارہ جاتی بیریئرز رکاوٹیں. اب یہ بھی رکاوٹیں ہیں پیچھے والے نا, معاشرے نے بھی رکاوٹیں لگائی ہوئی ہیں اور ویسے بھی مطلب ذرائع بھی محدود ہیں, آنے جانے کے اوپر بھی پابندی ہے. اب یہاں پہ کوئی قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں, آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے, اب اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے میں بندے کا ویسے ہی کیا کہتے ہیں بندے دی لسی نکل جاتی. رجسٹرنگ بزنس کو رجسٹر کرنا, جو بار ہے مختلف کاروبار ہیں ان کو رجسٹر کرنا. اینڈ نیویگیٹنگ لیگل ریکوائرمنٹس, اور قانونی ریکوائرمنٹ تقاضوں کو پورا کرنا, نیویگیٹ عبور کرنا. کین بی پارٹیکولرلی ہو سکتا ہے بالخصوص ڈیفیکلٹ مشکل فار وومن عورتوں کے لیے, ڈیو ٹو فارمل ہرڈلس روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے, اینڈ لیک آف گائیڈنس اور رہنمائی کی کمی کی وجہ سے. دیز بیریئرز یہ رکاوٹیں کین میک اٹ ہارڈر اس کو بنا سکتی ہیں زیادہ مشکل فار وومن عورتوں کے لیے ٹو فارملائز دیئر بزنس کہ وہ کیا کہتے ہیں فارملائز روایتی انداز دیں, آپ یہ ترجمہ کر لیں فارملائز روایتی انداز دیں دیئر بزنسز اپنے کاروبار کو, اور سیک یا پھر ڈھونڈیں لیگل پروٹیکشن قانونی تحفظ فور دیئر وینچرز اپنی مہم جوئیوں کے لیے, اپنے مختلف قسم کے کاروبار جو ہیں ان کے لیے. لیک آف سپورٹ نیٹ ورکس, سپورٹ مدد, ٹھیک ہے, لیک آف کمی کس کی ہے, مدد کرنے والے مربوط نظام کی کمی, نیٹ ورک مربوط نظام. ان لائک میل انٹرپرینرز جو مرد کاروباری حضرات ہیں ان کے برعکس, ان لائک ان کے برعکس, who have access جن کے پاس رسائی ہے to established business networks قائم کیے ہوئے کاروباری مربوط یا منظم نظام تک, ٹھیک ہے, یعنی ان میل انٹرپرینرز کے برعکس جن کے پاس یہ رسائی ہے. وومن آفن عورتیں اکثر سٹرگل جدوجہد کرتی ہیں ٹو فائنڈ ڈھونڈیں کہ وہ ڈھونڈیں مینٹر سرپرست اور رول ماڈلز یا کہ عملی کیا کہتے ہیں بلکہ مثالی رول ماڈل, عملی نہیں مثالی ماڈلز مثالی کردار مثالی نمونے. دی ایبسینس آف سچ سپورٹ نیٹ ورکس ایسے حمایت کے مربوط جو نظام ہے ان کا نہ ہونا, ایبسینس نہ ہونا, کین میک اٹ ہارڈر بنا دیتا ہے اس کو زیادہ مشکل فار دیم ان کے لیے ٹو سکسیڈ کہ وہ کامیاب ہوں ان کمپٹیٹیو مارکیٹس مسابقے والی مارکیٹس میں, مقابلے والی مارکیٹس میں. لے جی یہ ہے پیرا نمبر 8. پیرا نمبر 9. ڈسپائٹ دیز کنسٹرینٹس باوجود ان کنسٹرینٹس پابندیوں کے, وومن انٹرپرینرز ان پاکستان میں کاروباری عورتیں ہیں ایکٹیو مستعد سرگرم ان ا رینج آف انڈسٹریز کئی صنعتوں. سم پاپولر ایریاز آف بزنس انکلوڈ کئی مشہور ایریاز میدان آف بزنس کاروبار کے انکلوڈ وہ شامل ہیں ان کو. اب آگے وہ شعبے اور کیا کہتے ہیں ایریاز جہاں پہ عورتیں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. فیشن اینڈ ٹیکسٹائل, وومن انٹرپرینرز کاروباری عورتیں ہیو لانچڈ انہوں نے آغاز کیا ہے سکسیسفل کامیاب کلاتھنگ لائنز ملبوسات کے شعبوں کا, بوتیک اینڈ ایمبرائڈری بزنسز اور کڑھائی والے مختلف کاروبار کا. دیٹ کیٹر ٹو بوتھ لوکل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس. کیٹر ٹو کا معنی ہوتا ہے فراہم کرنا, مہیا کرنا, جو کہ سامان فراہم کرتے ہیں دونوں کو, کن کو, لوکل مقامی اینڈ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی مارکیٹ کو, ٹھیک ہے. فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروسز
کھانا فوڈ کھانا، طعام اینڈ کیٹرنگ اور فراہم کرنا، طعام فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنے کی خدمات، کیٹرنگ سروسز کھانا فراہم کرنے کی خدمات۔ مینی وومن بہت سی عورتیں آر ٹرننگ دیئر کلینری سکلز، وہ تبدیل کر رہی ہیں اپنی کلینری کچن کے حوالے سے سکلڈ مہارتوں کو، جس کو کہتے ہیں مطبخی مہارتیں، مطبخی مہارتوں کو یا کچن والی مہارتوں کو وہ بدل رہی ہیں انٹو پروفیٹیبل، کیا کہتے ہیں، مفید فائدے والی وینچرز، کاروبار، کیا کہتے ہیں، لفظی ترجمہ مہم جوئیوں میں، یعنی مختلف قسم کے کاروباروں میں، ٹھیک۔ آئدر یا تو تھرو ہوم بیسڈ بیکنگ، گھریلو بنیاد پر پکائی کے ذریعے، ہوم بیس گھریلو، ٹھیک ہے، گھریلو بیکنگ پکائی کے ذریعے، کیٹرنگ کھانا فراہم کرنے کے ذریعے، اور مینیجنگ ریسٹورنٹس، یا جو ریسٹوران ہے ان کا جو انتظام و انصرام سنبھالنا ہے، ان کا انتظام کرنا ہے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی جو عورتیں ہیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس صلاحیت ہے کھانا پکانے کی، اب یہ ہے کہ ان کو وہ بزنس میں پروفیٹیبل، نفع والے، پروفٹ والے بزنس میں وہ تبدیل کر رہی ہیں، گھر سے کھانے پکا کر آگے بیچ رہی ہیں، کھانا مہیا کر رہی ہیں یا پکا کے آگے دے رہی ہیں، یا جو ریسٹوران ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس اینڈ آرٹیزن شپ، دستکاریاں اور کاریگری، آرٹیزن شپ کاریگری۔ وومن عورتیں پارٹیکولرلی بالخصوص ان رورل ایریاز، دیہاتی علاقوں میں، آر انوالوڈ، وہ شامل ہیں، ان کریٹنگ پیدا کرنے میں، کیا، ہینڈ میڈ پروڈکٹس، ہاتھ سے بنائی ہوئی پیداوار کو کریٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، ہینڈ میڈ پروڈکٹس کی کریشن میں وہ انوالو ہیں، لائک جیسا کہ جیولری، زیورات ہیں، کارپیٹس کلین ہیں، اینڈ ڈیکوریٹو آئٹمس، اور تزئین و آرائش والی آئٹمز، چیزیں، وچ دے سیل، جن کو وہ بیچتی ہیں، ان لوکل مارکیٹس، مقامی مارکیٹ میں، اور ایکسپورٹ، یا پھر وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹرز، تعلیم اور تربیت کے مراکز۔ فیمیل انٹرپرینرز، کاروباری عورتیں، ہیو اسٹیبلشڈ، انہوں نے قائم کیے ہیں سکول، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، تربیتی ادارے، اینڈ ڈے کیئر سینٹرز، اور بچوں کی نگہداشت والے مراکز، جہاں پہ بچوں کو دن کے وقت لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایڈریسنگ دی ایجوکیشنل نیڈز، ٹھیک ہے، پورا کرتے ہوئے تعلیمی نیڈز، ضروریات، آف دیئر کمیونٹیز، اپنے کمیونٹیز، معاشروں کی۔ آپ اس کا ترجمہ کر لیں، معاشرہ، کمیونٹی کا معنی معاشرہ۔ ای کامرس اینڈ ٹیک اسٹارٹ اپس، ای کامرس اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ کاروبار۔ with the rise of ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ابھرنے کے ساتھ، بڑھنے کے ساتھ، many women، بہت سی عورتیں، are using ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں to launch آن لائن businesses، آن لائن کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے، لانچ کرنے کے لیے، سیل پروڈکٹس وایا سوشل میڈیا، پیداوار کو بیچنے کے لیے وایا سوشل میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے ذریعے پیداوار کو بیچنے کے لیے بہت سی عورتیں کیا کر رہی ہیں، یوزنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں، اور رن ٹیک اسٹارٹ اپس، یا پھر چلانے کے لیے ٹیکنالوجی سے متعلقہ شروع کیے ہوئے جو کاروبار ہیں، ان کو ٹیکنالوجی سے وابستہ کاروبار، شروع کیے ہوئے کاروبار چلانے کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں، یوزنگ ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کر رہی ہیں۔ پیرا نمبر 10، وومنس
انٹرپرینرشپ عورتوں کی کاروباری زندگی از ناٹ اونلی بینیفیشل ٹو دا وومین دیم سیلف، از ناٹ نہیں ہے اونلی صرف بینیفیشل مفید ٹو دا وومن دیم سیلف بذات خود عورتوں کے لیے، بٹ اٹ آلسو برنگز بلکہ اٹ آلسو یہ بھی برنگز لاتی ہے سیورل ایڈوانٹیجز کئی فائدے ٹو دا براڈر کمیونٹی اینڈ سوسائٹی وسیع معاشرے اینڈ سوسائٹی اور سماج کے لیے. سم آف دا کی بینیفٹس انکلوڈ کچھ آف دا کی بینیفٹس بنیادی فائدوں میں سے کچھ انکلوڈ شامل ہیں مندرجہ ذیل ان فائدوں کو. اکنامک گروتھ معاشی ترقی. وین وومن اسٹارٹ بزنسز جب عورتیں شروع کرتی ہیں کاروبار دے کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل اکانومی وہ حصہ ڈالتی ہیں قومی معیشت میں. کس طرح؟ بائی کریٹنگ جابس جاب کریٹ کرنے کے ذریعے پیدا کرنے کے ذریعے ملازمتیں پیدا کرنے کے ذریعے جنریٹنگ انکم آمدنی جنریٹ پیدا کرنے کے ذریعے اینڈ بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی اور پیداوار کو بڑھانے کے ذریعے. اس طرح وہ نیشنل اکانومی میں وہ حصہ ڈالتی ہیں کنٹریبیوٹ ٹو حصہ ڈالنا. دس ریزلٹس ان اے مور ڈائنامک اکانومی یہ چیز نتیجہ بنتی ہے مزید فعال معیشت کا. ڈائنامک فعال جو چیز عملی زندگی میں جو ہے نا زیادہ تیز ہو. دس ریزلٹس ان یہ چیز نتیجہ بنتی ہے اس کا. ریزلٹ ان کا معنی تو نتیجہ بننا. مور ڈائنامک مزید فعال معیشت کا. دیٹ بینیفٹس ایوری ون جو کہ فائدہ دیتی ہے ہر ایک. جاب کریشن ملازمت پیدا کرنا. وومن انٹرپرینرز کاروباری عورتیں آفن امپلائے اکثر امپلائے پیپل لوگوں کو ملازم رکھتی ہیں فرام دیئر کمیونٹیز ان کے یا اپنے کمیونٹیز معاشروں سے. پرووائڈنگ جاب اپرچونٹیز مہیا کرتے ہوئے ملازمت کے مواقع. اینڈ ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ اور کم کرتے ہوئے ان امپلائمنٹ بے روزگاری کو. اسپیشلی بالخصوص فار ادر وومن دوسری عورتوں کو اینڈ یوتھ اور نوجوانوں کو. امپاورمنٹ آف فیوچر جنریشنز مستقبل کی نسلوں کو با اختیار بنانا یہ بھی فائدہ ہے عورتوں کی کاروبار کرنے کا. وومن انٹرپرینرز کاروباری عورتیں سرو کرتی ہیں خدمت کرتی ہیں ایز رول ماڈلز کیا کہتے ہیں مثالی کرداروں کے طور پہ وہ سرو کرتی ہیں مثالی کرداروں کے طور پہ فار ادر وومن دوسری عورتوں کے لیے مثالی کرداروں کے طور پہ ایز اے رول ماڈل وہ دوسری عورتوں کے لیے رول ماڈل بنتی ہیں. بائی وٹنسنگ وومن عورتوں کو دیکھتے ہوئے سکسیڈ کہ وہ کامیاب ہو رہی ہیں ان بزنس کاروبار میں. ینگر جنریشنز نئی نسلیں آر انسپائرڈ وہ متاثر ہیں ٹو پرسو دیئر ایمبیشنز کہ وہ تعاقب کریں پرسو پیچھا کریں دیئر ایمبیشنز اپنے جذبات اپنے خواہشات کا اپنے ایمبیشنز کا اپنے کیا کہتے ہیں خواہشات کا یا اپنے عزائم کا. کمیونٹی ڈیولپمنٹ معاشرتی ترقی. مینی وومن انٹرپرینرز بہت سی کاروباری عورتیں اسٹارٹ بزنسز شروع کرتی ہیں کاروبار دیٹ ایڈریس لوکل ایشوز جو کہ کاروبار حل کرتے ہیں مقامی مسائل سچ جیسا کہ ایجوکیشن تعلیم ہیلتھ کیئر صحت کا مسئلہ اور ایکسیس ٹو ریسورسز یا ذرائع تک رسائی. دس کریٹس اے پازیٹیو سوشل امپیکٹ یہ چیز پیدا کرتی ہے مثبت سماجی اثر. امپروونگ دا کوالٹی آف لائف بہتر بناتے ہوئے زندگی کی کوالٹی کو معیار کو فار پیپل لوگوں کے لیے ان دیئر کمیونٹیز جو کہ ان کے معاشروں میں رہتے ہیں. یہ بھی فائدہ ہے عورتوں کے کاروبار کرنے کا. پروموٹنگ جینڈر ایکویلٹی صنفی برابری پروموٹنگ کو فروغ دینا پروموٹ کرنا. وین وومن پارٹیسپیٹ جب عورتیں حصہ لیتی ہیں ان دا اکانومی معیشت میں ایز انٹرپرینرز کاروباری عورتوں کے طور پہ دے چیلنج جینڈر اسٹیریوٹائپس وہ
مقابلے کی دعوت دیتی ہیں، چیلنج کرتی ہیں جینڈر، صنفی اسٹیریوٹائپس، کسی پیٹی باتوں کو جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ بھی عورتیں فلاں فلاں نہیں کر سکتی، صرف بندے ہی کر سکتے ہیں، اس کو وہ چیلنج کرتی ہیں اینڈ پروموٹ ایکویلٹی، اور فروغ دیتی ہیں برابری کو۔ دیئر سکسیس، ان کی کامیابی انکریجز، حوصلہ بڑھاتی ہے، ہمت دلاتی ہے سوسائٹی، معاشرے کو، یا معاشرے کو انکریج کرتی ہے ٹو ویو وومن، کہ وہ دیکھیں عورتوں کو ایز کیپیبل لیڈرز، ممکنہ رہنماؤں کے طور پہ، اینڈ ڈیسیجن میکرز، اور فیصلہ کرنے والے افراد کے طور پہ۔ انوویشن اینڈ پرابلم سالونگ، تخلیق، انوویشن کوئی نئی چیز بنانا، اختراع، ایجاد، اور مسئلے کو حل کرنا۔ وومن آفن برنگ یونیک پرسپیکٹیوز، عورتیں اکثر لاتی ہیں منفرد نقطہ نظر، پرسپیکٹیوز، اینڈ انوویٹیو سولوشن، اور کیا کہتے ہیں تخلیقی سولوشن حل، اختراعی سولوشن حل، ٹو دا پرابلمز، مسائل کا، دے ایڈریس تھرو دیئر بزنسز، جن کو وہ ایڈریس کرتی ہیں، جن کا وہ سامنا کرتی ہیں تھرو دیئر بزنسز، اپنے کاروباروں میں۔ دیئر وینچرز کین لیڈ، ان کے کاروبار، ان کے مہم جوئیاں، کین لیڈ، یا مہم جوئی کا مطلب ہوتا ہے کوئی خطرہ مول لینا نا، خطرات مول لینا، ان کے کاروبار کین لیڈ ٹو نیو ویز آف تھنکنگ، یہ لے جا سکتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں سوچنے کے نئے طریقوں کی طرف، امپروونگ پروڈکٹس، اور پیداوار کو بہتر بنانے کی طرف، سروسز، خدمات، اینڈ ایون سوشل کنڈیشن، اور حتیٰ کہ جو سماجی احوال ہیں ان کو بہتر بنانے کی طرف ان کے جو وینچرز ہیں وہ کین لیڈ، لے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا پیرا نمبر 10۔ پیرا نمبر 11، ڈسپائٹ دا چیلنجز، باوجود مشکلات کے، وومن انٹرپرینرز، کاروباری عورتیں ان پاکستان میں آر فائنڈنگ ویز، ڈھونڈ رہی ہیں راستے، ٹو اوور کم بیریئرز، رکاوٹوں پر عبور حاصل کرنے، رکاوٹوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، اوور کم میں نا قابو پانا، رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے، یہ ترجمہ کریں، رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے۔ مینی آف دیم ہیو بلڈ، ان میں سے بہت سی عورتوں نے بلڈ، بنائے ہیں، سٹرونگ، مضبوط، سپورٹ نیٹ ورکس، مدد کے مربوط نظام، سپورٹ مدد کرنے کے، سپورٹ کرنے کے مربوط نظام، کنیکٹنگ ود ادر فیمیل انٹرپرینرز، جڑتے ہوئے دوسری کاروباری عورتوں کے ساتھ، یہ مربوط نظام، نیٹ ورک انہوں نے بنائے ہیں، ٹو شیئر ایڈوائس، نصیحت کو شیئر کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے، انکریجمنٹ، اور حوصلہ افزائی کو شیئر کرنے کے لیے، این اپرچونٹیز، اور جو مواقع ان کو۔ دا گروتھ آف ای کامرس کی ترقی، اینڈ آن لائن پلیٹ فارم، اور آن لائن پلیٹ فارمز کی گروتھ، بڑھنا، ترقی، ہیز آلسو گیون، اس نے بھی دیا ہے وومن، عورتوں کو اس نے بھی دی ہے، مور فلیکسیبلٹی، مزید لچک، الاؤنگ دیم، ان کو اجازت دیتے ہوئے، ٹو رن بزنسز، کہ وہ اپنے بزنس چلائیں، فرام دیئر ہومز، اپنے گھروں سے، اینڈ بائی پاس سم آف دا موبلٹی ایشوز دے فیس، اور بائی پاس، عبور کریں، سم آف دا موبلٹی، کچھ نقل و حرکت کے ایشوز، مسائل، دے فیس، جن کا ان کو سامنا ہے، جن کو وہ فیس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پیرا نمبر 11۔ پیرا نمبر 12، دا گورنمنٹ اینڈ دا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، حکومت اور غیر حکومتی تنظیمیں، NGOs آر آلسو پلینگ این امپورٹنٹ رول، اور ہیں آلسو بھی، پلینگ ادا کر رہے ہیں، این امپورٹنٹ رول، اہم کردار، ان سپورٹنگ وومن انٹرپرینرز، ان سپورٹنگ، مدد کرنے میں، کن کی؟ کاروباری عورتوں کی، انٹرپرینرز، وومن انٹرپرینرز، بائی پرووائڈنگ، مہیا کرنے کے ذریعے، کیا؟ فائنینشیل ریسورسز، مالی ذرائع، ٹریننگ، تربیت، اینڈ ایکسیس ٹو مارکیٹس، اور مارکیٹس تک رسائی، ود انکریزڈ ریکوگنیشن آف وومنس کنٹریبیوشنز ٹو دا اکانومی،
ٹو دا اکانومی، اکانومی یا معیشت میں عورتوں کے حصے کی انکریزڈ ریکوگنیشن، مزید پہچان کے ساتھ، انکریزڈ مزید، ریکوگنیشن پہچان، مزید پہچان کے ساتھ ایفرٹس آر بینگ میڈ، کوششیں کی جا رہی ہیں، ٹو کریٹ پیدا کرنے کی کیا، a more inclusive and supportive environment، مزید جامع and supportive اور کیا کہتے ہیں سپورٹ، مدد کرنے والا environment، ماحول for female entrepreneurs، کاروباری عورتوں کو۔ پیرا نمبر 13، آخری پیرا، شکر ہے ایڈا لمبا سبق دیتا نے۔ entrepreneurship offers، کاروباری زندگی پیش کرتی ہے وومن، عورتوں کو، دی اپرچونٹی، موقع، ٹو ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل، کہ وہ محسوس کریں اپنے مکمل پوٹینشیل، صلاحیت۔ ویدر، آیا، ان ہسٹوریکل ٹائمز، پرانے وقتوں، اور دا ماڈرن ایرا، یا کہ جدید دوروں۔ وومن انٹرپرینرز، کاروباری عورتیں، ہیو شون دیٹ، انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے کہ دے کین اوور کم obstacles، وہ قابو پا سکتی ہیں رکاوٹوں پہ، اینڈ لیڈ سکسیزفل وینچرز، اور کامیاب کیا کہتے ہیں جو وینچرز، مہم جوئیاں ہیں یا کاروبار ہیں، ان میں وہ لیڈ کر سکتی ہیں، ان کو کامیاب کاروباروں کو وہ چلا سکتی ہیں۔ بائی سپورٹنگ وومنس انٹرپرینرشپ، عورتوں کے کاروباری زندگی کو سپورٹ کرنے کے ذریعے، کاروباری زندگی کی حمایت کرنے کے ذریعے، اینڈ ایڈریسنگ دا بیریئرز دے فیس، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے ذریعے، ایڈریس کرنے کے ذریعے، دور کرنے کے ذریعے، دے فیس، جو عورتیں فیس کرتی ہیں، جن کا وہ سامنا کرتی ہیں۔ سوسائٹی کین ان لاک دا پوٹینشیل آف ہاف اٹس پاپولیشن، معاشرہ کین ان لاک، کھول سکتا ہے، دا پوٹینشیل، صلاحیت، آف ہاف اٹس پاپولیشن، اپنی آدھی آبادی کی، پیونگ دا وے، فراہم کرتے ہوئے راستہ، فار اے برائٹر فیوچر، مزید روشن مستقبل کے لیے۔ لیں جی، میں نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی ترجمہ کر دوں، اور جہاں پہ کچھ سمجھانے کی ضرورت تھی وہاں پہ میں نے تھوڑا سا سمجھا بھی دیا ہے۔ تو یہ سبق ہے جی، اور بہت ہی یہ مفید سبق ہے، مجھے خود بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، ادھوری رہ گئی ہے، تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں آپ ضرور مجھے بتائیں۔ اور اگر کسی لفظ کا کوئی ترجمہ اچھا آپ کو ملتا ہے، آپ کے پاس ٹرانسلیشن والی بک ہے، تو پھر وہ بھی آپ ضرور جو ہے نا وہ شیئر کریں۔ ناصر محمود کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔